اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ انسان ازل سے ہی تجسس کا مارا ہے، جس کے سبب وہ فطرت کے خلاف جانے سے بھی نہیں رکتا اور اپنی نادانی کے بدولت نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے اوپر ایسے تجربات کرنے لگتا ہے کہ عام انسان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس کی ایک مثال رینڈی گارنر نامی ایک شخص ہے، جس نے 11 دن نہ سونے کا ریکارڈ قائم کر کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا، لیکن اس کے بعد اس قسم کے تجربات کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ مسلسل 11 دن نہ سونے والے اس شخص کے ساتھ کیا ہوا اور اس دوران اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دن بھر کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کے بعد رات کے وقت مناسب نیند لینا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بالکل یہی معاملہ رینڈی گارنر کے ساتھ بھی پیش آیا جب 60 کی دہائی میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر 11 دن اور 25 منٹ تک جاگتے رہنے کا ریکارڈ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تجربہ ایک سائنسی تحقیق کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس وقت سائنسدان اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے کہ کوئی بھی انسان بغیر سوئے کتنی دیر تک رہ سکتا ہے۔ لہٰذا رینڈی گارنر نے اس تجربے پر پورا اترنے کی کوشش کی، کیونکہ اس سے قبل بھی اسی دور میں متعدد افراد زیادہ سے زیادہ دیر تک جاگتے رہنے کا عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس وقت رینڈی کی عمر صرف 17 برس تھی اور وہ ایک ایسے ہی بندے کا ریکارڈ توڑ کر اپنا نام کمانا چاہتا تھا جس نے 260 گھنٹے یعنی 10 دن اور کچھ گھنٹے بغیر سوئے گزارے تھے۔ ذہنی قابلیت اچھی ہونے کے سبب وہ ہر اس سائنسی تجربے میں حصہ لینے کی کوشش کرتا جو اس کے لیے دلچسپی کا باعث بنتا۔ لہٰذا 11 دن اور 25 منٹ تک جاگ کر رینڈی نے زیادہ دیر تک جاگتے رہنے کا ریکارڈ قائم کر لیا۔ لیکن ناظرین، یہ تجربہ جتنا دیکھنے اور سننے میں آسان لگ رہا ہے، اس سے کئی حد تک خطرناک تھا، یہاں تک کہ اس تجربے کے دوران رینڈی کے ساتھ ایسے عجیب و غریب معاملات پیش آئے کہ کوئی عام آدمی اس سے یقیناً خوفزدہ ہو جائے۔ لہٰذا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رینڈی اپنا نام تو لکھوا چکا تھا، لیکن اس تجربے نے اس کی عادی ذہنیت کو زائل کر کے رکھ دیا۔ اس خطرناک تجربے کے بعد ایسے تجربات کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔ جی ہاں دوستو، تجربے کے دوران موجود بروس مائک نے BBC کے نامہ نگار کو بتایا کہ شروعات میں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ نیند کی کمی سے غیر معمولی صلاحیتوں پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن ہمیں احساس ہوا کہ ایسا کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ نیند کی کمی سے علم سے متعلق صلاحیتیں کس طرح متاثر ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو باری باری اپنے ساتھی کی نگرانی کے لیے ہر وقت جاگنا تھا، لہٰذا 1963 کی ایک صبح کو اس تجربے کا آغاز کیا گیا۔ اس صبح رینڈی اپنی نیند پوری کر کے اٹھا تو چونکہ یہ رینڈی کا پہلا دن تھا، لہٰذا اسے اپنی نیند پر قابو رکھنا مشکل نہ لگا۔ اسی طرح دوسرا دن آ گیا تو رینڈی کو نیند کا احساس تو ہوا، لیکن یہ دن بھی مختلف سرگرمیاں کرتے اور دوستوں کے ساتھ شغل میلہ لگاتے گزر گیا۔ لیکن تیسری رات کے بعد رینڈی کے دوست ایلیسٹر کو احساس ہو گیا کہ وہ شاید اس تجربے پر پورا نہ اتر پائے، کیونکہ واضح طور پر رینڈی اپنی نیند پر قابو پانے سے قاصر تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی مارسینو سے مدد مانگی اور اس خطرناک تجربے کے لیے بنائے گئے گروپ میں ولیم ڈیمیٹ کو بھی شامل کر لیا۔ خواتین حضرات، دوسرے دوست نے رینڈی کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ میرے تجربے کی جگہ پہنچتے ہی انہیں قے محسوس ہوئی اور واضح طور پر ان میں ہونے والی کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار الجھن کا شکار ہونے لگا اور کچھ سمجھ میں نہ آنے والی کیفیت کا شکار نظر آیا۔ ایک دن اور گزرا تو رینڈی اب ناقابل برداشت حد تک چیخنے چلانے لگا اور اپنے دوستوں سے بات بات پر الجھنے لگا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابھی تجربے کے لحاظ سے ان باتوں کا صرف آغاز تھا، آگے جو رینڈی کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر خطرناک تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ 5ویں دن کا آغاز تھا جب اطلاعات کے مطابق سننے میں آیا کہ رینڈی اپنے آپ کو مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے، البتہ یہ مرحلہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی بھی ایک پہاڑ سر کرنا باقی تھا۔ اب جیسے ہی چھٹا دن آیا تو رینڈی کو اپنے ارد گرد ہیولے نظر آنے لگے
اور ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگی۔ ان سب چیزوں کو اپنے سامنے پا کر رینڈی عجیب سی حالت کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے تجربے میں شامل تمام افراد خوفزدہ ہو گئے۔ 207واں دن آیا تو ولیم ڈیمیٹ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں اتنی دیر جاگتے رہنے سے انہیں موت ہی واقع نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے قبل ہونے والی تحقیقات میں بھی اس سوال کا جواب اب تک نہیں مل سکا تھا کہ زیادہ دیر تک نہ سونے سے کیا انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس ڈر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایسا ہی ایک تجربہ بلیوں کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ ان بلیوں کو 15 دن تک جگائے رکھا گیا، لیکن 15 دن جاگنے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ رات کا وقت سب سے مشکل ہوتا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ دن میں وہ باسکٹ بال وغیرہ کھیل کر ذرا ایکٹیو رہتا، اور اس دوران انہیں طرح طرح کے کھانے بھی چکھائے جاتے، مختلف کھانوں کی خوشبو سنگھائی جاتی اور آوازیں سنائی جاتی۔ بروس بتاتے ہیں کہ اب ہم نے واضح تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کی علم اور آگاہی سے متعلق صلاحیتیں متاثر ہو رہی تھی، لیکن باسکٹ بال کھیلنے کی صلاحیت بہتر ہوتی گئی۔ لہٰذا اس کے بعد ان کی حالت کبھی بگڑتی تو کبھی سنورتی۔ بعض اوقات وہ محسوس کرتے کہ ان کے پاؤں سن ہو گئے ہیں، تو کبھی انہیں اپنے اوپر حشرات چلتے ہوئے محسوس ہوتے، یوں کبھی وہ اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیتے تو کبھی ننگے پاؤں چلتے رہتے۔ یہاں تک کہ فٹ بال کھیلنے کی صلاحیت بہتر ہو جانے کے سبب وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی کے طور پر شمار کرنے لگے۔ دوستو، یہ ان کی دماغی حالت خراب ہونے کا ہی سبب تھا کہ انہیں خود میں واضح تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ اگرچہ جسمانی طور پر رینڈی ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن دماغی طور پر یہ مفلوج ہو چکا تھا، اور بالآخر اس نے اپنی زندگی کا خطرناک ترین تجربہ مکمل کیا اور 11 دن اور 25 منٹ تک جاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ ریکارڈ بنانے کے بعد رینڈی پورے 14 گھنٹے مسلسل سوتا رہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا سونے کا نظام بھی بہتر ہوتا گیا۔ شروعات میں تو رینڈی کو کوئی پریشانی نہیں پیش آئی، لیکن بعد میں انہیں نیند نہ آنے کی شکایت ہوئی، کیونکہ لاکھوں مریضوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند کا صحت اور عمر کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، لہٰذا نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ اس لیے اگر آپ زیادہ جینا اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ نیند خود کو صحت مند رکھنے کی ایک ایسی دوا ہے جو کہ نہ تو خرچ کے لحاظ سے مہنگی ہے اور نہ ہی کڑوی۔ حتیٰ کہ نیند کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ایک مشہور پروفیسر ڈاکٹر واکر نے ڈاکٹروں کو قائل کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو دیگر میڈیسن کے ساتھ ساتھ نیند بطور علاج تجویز کریں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ نیند کے ساتھ کسی قسم کا تجربہ ایک بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے ہی کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے رینڈی گارنر کا ہی تجربہ دیکھ لیں کہ جس نے ایک مکمل تندرست انسان کو ذہنی طور پر اپاہج کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ ان انسانوں میں سے ایک تھا جس نے اللہ عز و جل کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا نظام یقیناً قابل تعریف اور مکمل نظام ہے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ نظام الہی ہی وہ بہترین اور مکمل نظام ہے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو نہ صرف خوبصورت شکل و صورت اور مکمل اعضاء کے ساتھ جسم عطا فرمایا ہے، بلکہ اس کی زندگی گزارنے کی حدیں بھی مقرر فرمائی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان حدوں کو عبور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرر کردہ حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔